سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 9۔ روسہ عرب کی جناب ابی طالب کو دھمکی۔ مکہ کے معزز سرداروں کا ایک وفد جناب ابی طالب کے پاس گیا اور کہنے لگا، ابی طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے، ہمیں بے وقوف اور آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، ابی طالب، عمر، عز و شرف اور قدر و منزلت کے اعتبار سے آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روکیے، ورنہ ہم آپ دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فریق ختم نہ ہو جائے۔ قریش کے انداز تکلم سے آیا تھا کہ وہ انہیں دھمکی دینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب ابی طالب کا کوئی جواب سنے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ جناب ابی طالب کو ان کی دھمکی سے بہت دکھ ہوا۔ اس پیرانہ سالی میں وہ ساری قوم سے دشمنی نہیں چاہتے تھے، مگر وہ اس بات پر بھی تیار نہ تھے کہ رسول اللہ کو کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ جناب ابی طالب نے رسول اللہ کو سرداران قریش کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور ان کے دھمکی آمیز لہجے کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، بھتیجے، مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ ہو۔ رسول اللہ نے مونس و غمخوار چچا کی ساری بات سن کر بڑے اطمینان سے کہا، اگر سرداران قریش میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور یہ امید کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا تو یہ ان کی بھول ہوگی۔ میں اس دین فطرت کی خاطر جان تک قربان کر دوں گا۔ اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو چھلک پڑے۔ رسول اللہ کا عزم مصمم دیکھ کر جناب ابی طالب کہنے لگے، میرے بھتیجے، آپ کا جو دل چاہے کیجئے، میں آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ چچا کا یہ جواب سن کر رسول اللہ کی ڈھارس بندھی اور تبلیغ کا کام اور تیزی سے شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے جناب ابی طالب کی فکر مندی۔ اب حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور کفار متحد ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ جناب ابی طالب نے محسوس کیا کہ میں تنہا کفر کی اجتماعی الغار کو نہیں روک سکوں گا۔ آپ نے رسول اللہ کے دفاع کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جملہ افراد کو متحد کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دونوں خاندانوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رسول اللہ کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑیں گے، دشمنوں کے ہر وار کے سامنے خود سینہ سپر ہوں گے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس ابو لہب نے، جو رسول اللہ کا حقیقی چچا اور خاندان بنی ہاشم کا ایک سرکردہ فرد تھا، اپنے خاندان کے اس فیصلے کے برعکس رسول اللہ کی عداوت میں باقی خاندان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب تک کفار مکہ کے جتنے وفد جناب ابی طالب کے پاس جاتے رہے، وہ سب کے سب اپنی کوششوں میں ناکام ہوتے رہے۔ کفار مکہ کی مخالفت کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ ان سب حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار مکہ نے عتبہ بن ربیعہ، جو روسہ قریش میں ایک سربر آوردہ رئیس تھا، کی تجویز پر رسول اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا۔
رؤسائے قریش کی رسول اللہ سے براہ راست گفتگو۔ ایک روز عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ اس وقت حرم شریف کے ایک گوشے میں یاد الہی میں مصروف تھے۔ عتبہ کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اس نے مہر سکوت توڑتے ہوئے کہا، پیارے بھتیجے، حسب نسب کے لحاظ سے جو آپ کا مقام اور شرف ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ آپ ہمارے خداؤں اور ہمارے عقائد پر تنقید کرتے ہیں، ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو کافر کہہ رہے ہیں، اس سے ہم بہت پریشان ہیں۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں چند تجاویز پیش کر رہا ہوں، ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو قبول کر لیں۔ ہادی عالم نے فرمایا، آپ اپنی تجاویز پیش کریں، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ عتبہ کہنے لگا، اگر آپ یہ سب کچھ دولت کی خاطر کر رہے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیتے ہیں تاکہ آپ ملک عرب کے رئیس اعظم بن جائیں۔ اگر آپ کا مقصد عزت اور سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آپ بادشاہی کے طلبگار ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اور اگر آپ پر جنات کے اثرات ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کروانے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ رسول اللہ نے عتبہ کی ساری باتیں خاموشی سے سنی۔ جب وہ چپ ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا، ابو ولید، آپ نے اپنی بات پوری کر لی؟ عتبہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اب میرا جواب سنیے۔ اس نے کہا، فرمائیے، میں سنتا ہوں۔ رسول اللہ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 1 تا 5 تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، حامیم، اتارا گیا ہے یہ قرآن رحمان اور رحیم خدا کی طرف سے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم و فہم رکھتے ہیں۔ یہ مجدہ سنانے والا اور بر وقت خبردار کرنے والا ہے۔ بائیں ہمہ منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ اسے قبول نہیں کرتے، اور ان ہر دھرموں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ عتبہ دم بخود ہو کر سنتا رہا۔ آیات کی تلاوت کے بعد رسول اللہ نے عتبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جو آپ کو سننا چاہیے تھا سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف چلا گیا اور کہنے لگا، میں نے آج وہاں ایک ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ سنا۔ بخدا وہ شعر ہے، نہ جادو نہ کہانت ہے۔ قوم قریش، میری بات مانو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ جو کلام میں سن کر آیا ہوں، خدا کی قسم، اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دوسرے قبائل اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں تو تمہارا مقصد بغیر کسی تردد کے پورا ہو جائے گا۔ اگر اس نے سارے عرب پر غلبہ پا لیا اور حکومت قائم کر لی تو وہ حکومت تمہاری ہی ہوگی، تم بغیر کسی کشت و خون کے عرب کے تاج و تخت کے مالک بن جاؤ گے۔ رؤسائے قریش عتبہ کی یہ باتیں سن کر پکار اٹھے، ابو ولید، اس کی زبان کا جادو تم پر چل گیا ہے اور تم بھی اپنے مذہب سے پھر گئے ہو۔ عتبہ بولا، میں نے اپنی رائے بتا دی، اب جو تمہاری مرضی ہو وہ کرو۔ قریش نے عتبہ کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ ہادی عالم پر ظلم و ستم۔ ابتدائی 3 سال کی تبلیغ
اور رشد و ہدایت کے نتیجے میں رسول اللہ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے عشاق کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اسلام کا چرچا مکہ مکرمہ سے نکل کر دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ رسول اللہ کی آواز نہایت دلکش، انداز گفتگو بہت مؤثر، خطابت پرکشش اور قلب و روح پر اثر کرنے والی تھی۔ جو شخص بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو لوگوں کے رگ و پے میں اترنے لگتی۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ محمد جادوگر ہے۔ توحید و رسالت کی دعوت کے جواب میں قریش نے رسول اللہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہی شور مچانا شروع کر دیتے۔ انہوں نے رسول اللہ کو جادوگر، شاعر اور دیوانہ مشہور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتے تو یہ بدبخت شریر لڑکوں کے گروہ آپ کے پیچھے بھیجتے جو رسول اللہ پر پتھر پھینکتے اور تکلیف پہنچاتے۔ یہ حرکات روزمرہ کا معمول بن چکی تھیں۔ حکومت، طاقت اور اختیار ملنے پر رسول اللہ نے ان سب ظالموں کو معاف بھی کر دیا اور دامن پناہ میں جگہ بھی دی۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ دنیا اسلام کا پہلا شہید۔ ایک مرتبہ رسول اللہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور توحید و رسالت کا اعلان فرمایا۔ بیت اللہ میں موجود کفار نے جب یہ اعلان سنا تو چاروں طرف سے رسول اللہ پر ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حبالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا چاہا تو کافروں نے تلواریں مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اسلام کی راہ میں حضرت حارث کے خون کے قطرے وہ پہلے قطرے تھے جن سے زمین رنگین ہوئی۔ حارث بن ابی حبالہ کو دنیا اسلام کا پہلا شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ قریش مکہ کی چیرہ دستیاں۔ شیاطین قریش ایک دن بیت اللہ میں جمع تھے کہ ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر رسول اللہ کے سر کو کچلنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جب وہ بدبخت نزدیک پہنچا تو خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور خوف سے رنگ زرد ہو گیا۔ وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ قریش نے ابو جہل کو حواس باختہ دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ابو جہل نے کہا، جب میں محمد کے قریب پہنچا تو میرے سامنے قوی الجثہ اونٹ آ گیا جو منہ کھولے مجھے کھانے کے لیے میری طرف لپکا۔ اس کی کھوپڑی اتنی بڑی اور اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا اونٹ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کو جب ابو جہل کی اس ناپاک حرکت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ کی شکل میں جبرائیل امین تھے۔ ایک روز رسول اللہ بیت اللہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کی ترغیب پر اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ سب بدبخت کہکے لگانے لگے۔ کسی نے قریش کی اس کمینی حرکت کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں
اور آپ کی پشت سے وہ سارا بار غلاظت ہٹایا اور ساتھ ساتھ عقبہ کو بد دعائیں بھی دیں۔ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے رب کے حضور یوں فریاد کی، اے اللہ، گروہ قریش کو پکڑ، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو پکڑ۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو جنگ بدر کے دن مقتول دیکھا۔ امیہ بن خلف کے سوا سب بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ امیہ بن خلف موٹا تھا، جب اسے کھینچنے لگے تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس نابکار کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک روز رسول اللہ جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے رسول اللہ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ اسی حالت میں جب آپ گھر پہنچے تو معصوم سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت مضطرب ہوئیں اور آپ کا سر اقدس دھونے لگیں، ساتھ ہی مارے غم کے رو رہی تھیں۔ رسول اللہ نے شفقت بھرے انداز میں تسلی دی اور فرمایا، بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کو بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ حرم میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنی چادر رسول اللہ کی گردن میں ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیے۔ اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اچانک سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بے چین ہو گئے۔ عقبہ کو اس کے کندھے سے پکڑ کر اس زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا، اور ساتھ ہی کہا، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے سامنے اس پر دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ کے پڑوسی تھے۔ وہ بڑے اہتمام سے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت شور کرتے اور آپ کا تمسخر اڑاتے۔ رسول اللہ کھانا کھانے لگتے تو کفار کھانے پر گندگی اور غلاظت پھینک دیتے۔ ابو لہب رسول اللہ کا پڑوسی تھا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ابو لہب شور کرتا، اگر وحی الہی میں وقفہ آ جاتا تو طعن و تشنیع کرتا کہ کدھر گیا تمہارا خدا اور اس کا پیغام۔ عین حالت سجدے میں اوجڑی لا کے ڈالنا، چادر کو لپیٹ کر گلا گھونٹنا، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگانا، تالیاں پیٹنا اور شور و غوغا کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ کی، قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی توہین کرنا اگرچہ ان کا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا، لیکن وہ اس پیکر عزم و استقلال کو ایک لمحے کے لیے بھی تبلیغ حق سے نہ روک سکے۔